یہ حج کیا ہے؟ یہ حج دراصل اسی تاریخ کا، جس کا میں نے ابھی خلاصہ پیش کیا، اسی تاریخ کو علامتی طور پر ریپیٹ کرنا ہے۔ حاجی حجاز کے علاقے میں دیار حرم میں پہنچتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد وہ ان تمام واقعات کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر گزرے تھے، یہ کون سے واقعات تھے؟ یہ واقعات وہ واقعات تھے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائی دین کی دعوت کی، ایک گلوبل پلاننگ کی، عالمی منصوبہ بندی کی، اور اس منصوبہ کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خدا کے دین کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے نکل پڑے تو آپ کو مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، مستقل اور مختلف سچویشن کو فیس کرنا پڑا۔ یہی وہ مختلف حالات اور ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں جن کو حاجی آج حج کے درمیان سمبولیکلی یعنی ایک پرتیک کے طور پر دہراتا ہے، اور انہی تاریخ میں یعنی 10 ذی الحجہ میں تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقام پر جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل تمام اعمال ایک علامت ہیں اور سمبول ہیں۔ ان علامتوں کو آج مسلمان دہرا کر خدا کے حضور یہ عہد کرتے ہیں کہ خدایا ہم بھی اسی مشن کے حصہ بنیں گے، ہم بھی تیرے دین کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے دیکھیں کہ قربانی کے وقت ایک مسلمان جب جانور کو قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہی وہ دعا ہے جس دعا کو پڑھ کر تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقام پر جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب غور کیجئے، اگر یہ دعا جو عہد نامہ کے الفاظ ہیں، اگر یہ دعا ایک جھوٹی دعا ہو، اگر ہمارا یہ پڑھنا ایک جھوٹا پڑھنا ہو تو ہماری قربانی کا انجام کل آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کو جاننے کے لیے بھی بہت زیادہ دشواری نہیں اٹھانا ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ ہم ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جانور کی قربانی کرتے ہیں، یعنی پہلے 10 ذی الحجہ سے لے کر پھر اگلے سال کے 10 ذی الحجہ تک ہم نے کیا خدا کے دین کے لیے کوئی ایک کام بھی کیا؟ تو ہم غور کرتے ہیں کہ ہم میں سے آج اکثریت ان لوگوں کی ہے، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو جانور کو قربانی کرنے میں 20,000 سے لے کے 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ تک تو خرچ کر لیتے ہیں، لیکن اسی انسان سے جب آپ جا کر یہ کہیے کہ آپ کے اوپر خدائی دین کی اشاعت کی ذمہ داری ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوئیے اور اپنی دولت کو خدا کی آخری کتاب کو پھیلانے کے لیے لگا دیجئے، تو پھر ہمارے پاس نہ تو دولت ہوتی ہے اور نہ تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہم خدا کے ہاں کیا لے کر جائیں گے؟ ایک آدمی جب 20,000 روپے کی قربانی کرتا ہے، 30,000 روپے کے جانور کی قربانی کرتا ہے، تو گویا خدا کے سامنے یہ قسم کھا کر وہ کہتا ہے کہ خدایا ہم یہ قربانی تیرے سامنے علامتی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہم 20,000 تو تیرے دین کے لیے لٹانے کے قابل ہی ہیں، لیکن اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، لہٰذا قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کو نہ تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تو خون پہنچتا، تو پھر کیا پہنچے گا؟ کوئی تو چیز ہوگی جو پہنچے گی، وہ چیز ہے قرآن کے مطابق تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حکموں کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینا۔ یہی دراصل حج اور قربانی کا سبق ہے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے دین کی اشاعت کے لیے کیا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے وطن عراق کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ آج حاجی اسی طرح اپنے وطن سے نکل کر حجاز پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمپل ڈریس پہنتے تھے۔ آج حاجی جب حجاز میں پہنچتا ہے تو احرام کی صورت میں وہ اپنے اوپر سادگی کو اوڑھتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا تیرے دین کی خاطر میں سمپل لائف کو اپنی زندگی بنا لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی
تو وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر کعبہ کے گرد طواف کیا تھا اور خدا سے اپنے تعلق کی مضبوطی کا اظہار کیا تھا۔ آج حاجی وہاں پہنچ کر کعبہ کے گرد دوبارہ وہی طواف کرتا ہے اور یہ اظہار کرتا ہے کہ خدایا میری پوری زندگی تیرے حکموں کی پابندی میں گزرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کے اوپر دین کی اشاعت کی وجہ سے ایسے حالات گزرے کہ ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو پانی کی تلاش کے لیے بھی بھٹکنا پڑا۔ آج حاجی صفا و مروہ کے درمیان 7 بار سعی کرتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا اگر تیرے دین کی خاطر میری فیملی پر یہ حالت بھی گزر جائے کہ مجھے پانی کی تلاش کے لیے در بدر بھٹکنا پڑے تو خدایا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب حاجی منی کے مقام پر جا کر جانور کی قربانی کرتا ہے۔ یہ کیسی قربانی ہے؟ یہ اس قربانی کی نقل ہے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دیا تھا، پھر اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا اور کہا کہ یہ قربانی نہیں چاہیے بلکہ جذبات اور حقیقی زندگی کی قربانی چاہیے، یعنی ایسی قربانی کہ تم جی جی کے مرو، اٹھو اور اپنی فیملی کو ریگستان میں جا کر بساؤ۔ آج حاجی منی میں پہنچ کر اسی قربانی کو ریپیٹ کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ خدایا ہم بھی تیرے دین کی اشاعت کے لیے اس قربانی کی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور اسی قربانی کی نقل 10 ذی الحجہ کو تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقام پر کرتے ہیں۔ حاجی وہاں پہنچ کر جمرات میں پتھر کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ کیسا عمل ہے؟ یہ تو بظاہر مضحکہ خیز عمل معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کا اسٹیچو ہے اس کو آپ ڈھیلا مار رہے ہیں، روڑے بازی کر رہے ہیں، لیکن حاجی یہ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ جب شیطان نے حضرت ابراہیم اور ان کی فیملی کو دین کی راہ سے بھٹکانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسٹوننگ کر کر شیطان کو اپنے سے دور بھگایا۔ آج حاجی وہاں جمرات میں پہنچ کر پتھر کے شیطان کو روڑے بازی کر کر اسٹوننگ کر کر، جس کو اصطلاح میں رمی کہتے ہیں، ایسا کر کے وہی کہتا ہے کہ خدایا اگر شیطان مجھے تیرے دین کے راستے سے ہٹائے گا تو ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ حضرت ابراہیم کا مشن کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا مشن آخرت کا مشن تھا۔ اس کے آخری اظہار کے طور پر تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں جمع ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ جب اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، حضرت ابراہیم نے کہا خدایا میں حاضر ہوں، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی فیملی کو ریگستان میں بسا دو، حضرت ابراہیم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ خدایا میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج حاجی انہی علامتوں کو، انہی اعمال کو علامتی طور پر دہراتا ہے۔ حاجی پورے حج کے درمیان سب سے زیادہ جو دعا پڑھتا ہے وہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی خدایا حاضر ہوں خدایا، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریف اور نعمتیں تیرے لیے، اقتدار میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ وعدہ حاجی حج کے دوران کرتا ہے، اور یہی وعدہ تمام مسلمان جانور کی قربانی پیش کر کے اپنے اپنے مقام پر کرتے ہیں۔ یہ قربانی اور یہ حج کل اللہ کے ہاں اسی وقت قبول ہوگی جبکہ ہم اپنے اس کیے ہوئے وعدے پر سچے اتریں، ہم جانور کی قربانی کو حقیقی قربانی نہ سمجھیں بلکہ یہ صرف حقیقی قربانی پیش کرنے کا اعلان ہے کہ خدایا ہم تیری راہ میں قربانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھیے میں بیٹھے بیٹھے اپنی دولت کو تیری راہ میں خرچ کر کے دکھا رہا ہوں، تو کہہ تو صحیح کہ میں تیرے راہ میں نکل پڑوں اور تیرے دین کے لیے اپنی دولت کو نچھاور کر دوں۔ یہ ہے قربانی اور یہ ہے حج کا پیغام۔